السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے تہذیب، خنجر اور خودکشی۔ حصول علم اور عقل کا استعمال قرآن پاک کی بنیادی یا جوہری تعلیمات میں شامل ہے، تو پھر ہماری ترجیحات میں شامل کیوں نہیں ہے؟ المیہ یہ ہے کہ الٹا انہیں مادیت اور شیطانیت بنا دیا گیا ہے۔ یہ لکھتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتے ہیں کہ کہاں کہاں کیسی کیسی پریکٹسز کس مبارک نام پہ ہو رہی ہیں۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اصل چہرہ۔ مومن اگر واقعی اپنے عہد، اپنے عصر سے ہم آہنگ ہوتا ہے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ، ہاتھی کو تو موٹر سائیکل، کار، بس، ریل، راکٹ، جہاز سے ریپلیس کر دیا، تو باقی کام کس نے کرنے ہیں؟ کل تک تصویر حرام تھی، پھر پاسپورٹ ویزے کی مجبوری نے بتدریج اس کانسیپٹ کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اور یہی بات علی شریعتی مرحوم کرتے تھے۔ ظاہر ہے مجھے فارسی نہیں آتی، میں نے انگلش میں پڑھا ان کا جملہ سنیں آپ۔ وہ کہتے ہیں چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس اینڈ ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس۔ اسے ہی اسلام میں اجتہاد کہا گیا، جس کا دروازہ صدیوں سے بند ہے اور ہم بھگت رہے ہیں۔ اچھا، آج اگر حرام اور ماضی قریب تک اگر حرام اور شیطانی سٹل کیمرہ، عام کیمرہ جو پہلے استعمال ہوا کرتا تھا، کی جگہ مووی کیمرہ کے سامنے پورا میک اپ کر کے، پورا گیٹ اپ کر کے نامحرم خواتین کے ساتھ بیٹھنا قابل قبول ہے اور پروگرام کرنا قابل قبول ہے، تو کچھ دیگر معاملات پہ بھی نظر ثانی کر لو، ورنہ تمہارا بھرم بھی جاتا رہے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ویسٹ کو آپس میں متصادم دیکھ کے، برسر پیکار دیکھ کے، ہمارے علامہ اقبال نے پیش گوئی کی تھی کہ ان کی تہذیب خود ان کے اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، کیونکہ شاخ نازک پہ بنا ہوا آشیانہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ ہوا کیا؟ یہ پیش گوئی تقریباً 100 سال پرانی ہے علامہ صاحب کی، لیکن سب کچھ الٹ ثابت ہوا، کیونکہ ان کی تہذیب کا آشیانہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی علم و ہنر کے تنکوں سے بنا تھا، ناقابل تسخیر ثابت ہوا، اور ان کی تہذیب ہرنوں کی طرح کلانچیں بھرتی ہوئی مریخ تک پہنچ گئی، اور ہم جمعے کی چھٹی، شلوار اوپر کے نیچے، نیل پینٹ کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے یا نہیں، عید کا چاند، ان چیزوں میں پھنسے رہے۔ پاکستان اپنی تمام تر غربت، بد انتظامی، جہالت، اداروں کی تباہی، کرپشن، اخلاقیات کی بربادی کے باوجود شاید عالم اسلام کا واحد تھوڑا بہت جاندار ملک ہے جس کے عوام کی سوچ اور سمت اگر تبدیل کر دی جائے تو شاید پاکستان پورے عالم اسلام کو موٹیویٹ کر سکے، موبلائز کر سکے، انسپائر کر سکے، اور کوئی بہتری کی صورت پورے عالم اسلام کے لیے پیدا ہو جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ قرآن وزڈم کہتی ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ غلبہ تو دور کی بات، تاریخ اور تاریخی غلطیاں ہمیں اس موڑ پہ لے آئی ہیں جہاں سروائیول ہی مسئلہ بن چکا ہے، ہمارا زندہ رہنا ہی اس کے آگے سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ ہم جن اسلامی برادرز پر تکیہ کرتے ہیں ان کا تو اپنا حال ہی میں سامنے آ گیا۔ میں اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ شکایت نہیں، کیونکہ سروائیول بہت بری بلا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوچتا میں یہ ہوں کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ چند باقی چیزوں کی طرح ہم بھی بہت سی چیزوں کو ری ڈیفائن کریں، اس عہد کے ساتھ مطابقت پیدا کریں، اس عصر کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ مادیت روحانیت کی دشمن نہیں ہے، کیونکہ مادہ بھی اسی کی تخلیق ہے، خود کریٹ نہیں ہو گیا۔ اچھا،
ناکامی اور کامیابی کے درمیان یہ یاد رکھیں دوستو کہ ناکامی اور کامیابی کے درمیان، غالب اور مغلوب کے درمیان، حاکم اور محکوم دنیا کے درمیان خلیج جتنی وسیع اور اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے کہ آج پاٹنا ہی مجھے مشکل نظر آتا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی اور گزر گئی تو یہ کام ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو یہاں ڈسکے سے نہیں نکلتے، سینٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹیٹیاں چل رہی ہیں، وہ پہنچ چکے، وہ ایک ٹائپس ہوتی ہیں سیولائزیشن کی، تو ہم تو ٹائپ 0 سے بھی لاکھوں میل کے فاصلے پہ، ٹائپ 1 ہے، پھر ٹائپ 2 ہے، پھر ٹائپ 3 ہے۔ اچھا، بہرحال 3 مین سٹریم نام نہاد سیاسی جمہوری جتھے، میں ان کو سیاسی پارٹیاں نہیں کہہ رہا، ان جمہوری جتھوں کے رویوں، سوچوں، حرکتوں پہ غور کریں تو کسی پیش گوئی کی ضرورت نہیں، ہمارا انجام دیوار پہ لکھا ہے۔ ایک شعر ہے کہ ہم بھی بہت عجیب ہیں، اتنے عجیب ہیں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ جتنے سال ضائع اور برباد ہو گئے، ان پہ ملال سے کہیں زیادہ فکر اس بات پر ہے کہ اگر مزید 60-70 سال بھی اسی چال چلن کی بھینٹ چڑھ گئے تو ہمارا انجام کتنا دردناک اور شرمناک ہوگا۔ اس دنیا بلکہ گلوبل ولیج کے برہمن بننا تو دور کی بات، ہم تو اچھوت اور شودر بننے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ادھیک اور اچھیک بننے سے خوف آتا ہے۔ ادھیک وہ ہوتا ہے جسے دیکھنے سے آنکھیں گندی ہو جائیں، اچھیک وہ ہوتا ہے جسے چھونے سے غلاظت کا احساس ہو۔ آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان کا سبز پاسپورٹ دنیا میں اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ حیرت ہوتی ہے اس بیمار فالج زدہ ذہنیت پر جو اس خام خیال پہ بغلیں بجاتی ہے کہ امریکہ سے سپر پاور کا سٹیٹس چھن جائے گا، کیونکہ چین سیلابی ریلے کی طرح بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اول تو یقین رکھیں ہنوز دلی دور است، لیکن اگر چند اشروں کے بعد ایسا ہو بھی جائے تو بھائی ہمارے تمہارے کس کام کا؟ مسئلہ یہ نہیں کہ کون سپر پاور ہے کون نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں اور کس حال میں کھڑے ہیں۔ احمقانہ خواب دکھانے اس ملک میں، احمقانہ خواب دکھانے اور بے سری لوریاں سنانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ 2-4 تو ایسے بھی ہونے چاہیے جو ہمیں مسلسل وارننگز دے رہے ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بہت طاقتور اور بہت کمزور میں دوستی اور بھائی چارہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان بھی فرق اور فاصلہ بہت بڑھ جائے، ان کے درمیان رشتے بند ہو جاتے ہیں۔ دولت مند اور طاقتور بھائی کی بیگم کہتی ہے میں تیرے بھوکے ننگے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، یہ روٹین ہے، یہ زندگی ہے۔ اچھا، اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ سپر پاور کے ساتھ تعلق وہ اگر ہزاروں میل دور ہو تو وہ کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ امریکہ بھگتا ہے نا، تو یاد رکھیں غلاموں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آقا کون ہے، ڈکٹیشن کون دے رہا ہے۔ تو ذرا تصور کریں اگر ہزاروں میل دور بیٹھی سپر پاور کے ساتھ تعلق، تو جو نیکسٹ ڈور ہوگی، یاد رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سپر پاور از اے سپر پاور، اور اگر بالکل سر پہ بیٹھی ہے تو اس کا جواب ہی نہیں۔ اور اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی کہ رنگت اس کی کیسی ہے، قد کتنا ہے، ناک کیسی ہے، زبان کون سی ہے، ان کا مذہب کیا ہے، اور کوئی مذہب ہے بھی کہ نہیں۔ جانتا ہوں میں کہ صحرا میں اذان دے رہا ہوں، لیکن میں تو کوئی دیندار آدمی نہیں ہوں جی، میں تو گناہ گار آدمی ہوں۔ میں نے یہ طے کیا ہوا ہے روز اول سے کہ میرا پروفیشن ہی میری عبادت ہے۔ میں بہت کمزور پڑ جاؤں گا تو بولنا بند کر دوں گا، لیکن جب تک بولوں گا بات الحمدللہ سچی اور کھری کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔